اسلام پوری دنیا میں برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ مختصر سے وقت میں یہ آخری بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اسلام کی اشاعت میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا ہے. ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی. اب بہت سارے لوگ حصہ صرف پیسوں سے ڈالتے ہیں، لیکن پیسوں سے حصہ ثواب کے لیے پڑ سکتا ہے، لیکن اگر دین میں حصہ ڈالنا ہے تو وہ صرف اپنے کردار سے ہی ڈلے گا. دین کے راستے میں پیسے خرچ کر کے ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن دین میں اگر حصے دار بننا ہے، رجسٹری میں نام لکھوانا اپنا، آخرت والے کاغذات میں اپڈیٹ کرانی ہے، تو وہ اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارا کردار. اب کردار کیسا چاہتا ہے اسلام آپ سے؟ اسلام کی فوٹو کھینچ لو. مثال کے طور پہ اپنی ہی فوٹو کھینچ لو. اپنی فوٹو کھینچیے، اپنے بستر پر بیٹھیے، اس تصویر کو دیکھیے. اس تصویر کو دیکھ کے اگر آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آئے کہ یہ کسی ٹھگ کی تصویر ہے تو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہیں. اس تصویر کو دیکھ کے اگر آپ کا دل یہ کہے کہ یہ بندہ جھوٹ بولنے والا ہے تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہیں. اس تصویر کو دیکھ کے اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ باپ کی نافرمان بندے کی تصویر ہے تو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہیں. اس تصویر کو دیکھ کے آپ کو اگر یہ لگے کہ کوئی غیر مسلم کی بیٹی اس تصویر کو دیکھ کے سمجھتی ہے کہ نعوذ باللہ یہ میری عزت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے تو آپ دین اسلام کے مجرم ہیں. اسلام پیسوں سے نہیں، کائنات میں سب سے آگے. پیسے والے تو اسلام کے پیچھے پیچھے ہیں. آج امریکہ، فرانس، جرمن، بڑی بڑی طاقتیں اسلام کے پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اسلام پیسوں سے نہیں، اسلام اپنے اعلیٰ کردار، اپنی اعلیٰ روایتوں کی وجہ سے دنیا میں سب سے آگے ہے. مسلمان جب کسی کی مدد کرتے ہیں اس کی بے عزتی نہیں کرتے. مسلمان جب کسی کی بیٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھیں جھکا لیتے ہیں. مسلمان جب کسی پر طاقت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں. مسلمان جب کسی بھوکے کو دیکھتے ہیں تو اس کو عزت کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں. اسلام اپنی اعلیٰ روایتوں کی وجہ سے آگے جاتا ہے. اسلام صرف دولت کے بل پر آگے نہیں جاتا ہے. ہماری اب ذمہ داری ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہمارے ملک میں چیلنج کرتے ہیں کہ اسلام میں نعوذ باللہ یہ خرابی ہے. اس چیلنج کا جواب ویڈیو میں نہیں دیا جا سکتا، واٹس ایپ پر نہیں دیا جا سکتا. ہمارا اعلیٰ کردار، ہمارا ویوہار اس کا جواب دے گا. اور دکھاوے کا ویوہار اسلام کو نہیں چاہیے. اسلام نے اسے ریاکاری کہا، بے ایمانی کہا. دکھاوے کی نمازیں نہیں چاہیے، دکھاوے کی سخاوت نہیں چاہیے، دکھاوے کی صلہ رحمی نہیں چاہیے، دکھاوے کی آٹے کی تھیلیاں اور کمبل بانٹنے کا طریقہ نہیں چاہیے، دکھاوے کی ہمدردی نہیں. میرے پیارے محمد علیہ السلام کی سنت ہے. سیدنا ابو بکر صدیق بھی، سیدنا عمر بن خطاب بھی، عثمان ذی النورین بھی، مولا علی کرم اللہ وجہ بھی، ابو عبیدہ بن جراح بھی، سیدنا خالد بن ولید بھی، حضرت عباس ابن زبیر بھی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا وطیرہ ہے. راتوں کو اٹھتے ہیں، کوئی غریب دوست ہے، کوئی غریب بہن ہے، کوئی غریب پڑوسی ہے، کوئی غریب یہودی ہے، کوئی غریب عیسائی ہے، اٹھاؤ اسلام کی تاریخ. راتوں کو اٹھتے ہیں، چپ چاپ ان کے دروازوں پہ جا کے ان کے مہینوں کا راشن رکھ کے خاموشی سے واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ جب غریب کی مدد کی جائے تو اس کی عزت نیلام نہیں ہونی چاہیے. کریں گے اسلام کی تبلیغ میں حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ، ڈالیں گے انشاءاللہ. اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے دل کو تھوڑا بڑا کریں. ایمان والا وہ ہے جو لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے، ان کی اچھائیاں بیان کرتا ہے. وہ ایمان والا نہیں ہے جو لوگوں کو تانے دیتا ہے، ان کو پریشانی کی باتیں سناتا ہے، ان کو ڈراتا ہے. پیارے محمد علیہ السلام کہتے ہیں خوشخبریاں سناؤ. میں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں. حوصلہ دیجئے لوگوں کو، ڈرائیے نہیں. نبی علیہ السلام کی سنت ہے
پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیماروں کو دعائیں دی ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ گے، قیدیوں کو دعائیں دی کہ تم رہا ہو جاؤ گے انشاءاللہ، غریبوں کو دعائیں دی کہ اللہ تمہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، محتاجوں کو دعائیں دی کہ تمہاری محتاجی دور ہو جائے گی۔ ہم مسلمان دنیا میں بنا مذہب کا امتیاز کیے، چاہے کوئی ہندو پڑوسی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے دلت ہو، جینی ہو، بودھی ہو، اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے اور آپ سے کمتر ہے، مجبور ہے، کسی معاملے میں محتاج ہے، تو اللہ کے لیے اس نیت کے ساتھ اس کی مدد کے اوپر کمر بستہ ہو جائیے کہ اس کی عزت نیلام نہیں ہونے دیں گے۔ ہم محمد رسول اللہ کی امت میں سے ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑے رہیں گے۔ اسی نیت سے آپ یاد رکھیں، اگر آپ دین پر کاربند ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے یوٹیوب پر، کون کیا کہہ رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر، کون چینل والا کیا کہہ رہا ہے، یہ سب مل کے بھی اسلام کو بدنام نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر لگے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسلام کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ ہمارے لیے موقع ہیں، اللہ کریم نے ہمیں موقع عطا فرمائے ہیں۔ اور جن لوگوں کے، اور جو غیر مسلم ہمارے یار دوست ہیں، وہ کب قرآن پڑھتے ہیں، انہوں نے کب مسجد میں آنا ہے، ضرورت بھی نہیں ان کے آنے کی، لیکن وہ اسلام کو جانتے ہیں میرے بھائی، وہ اسلام کو جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عبد الرحمن ان کی دکان پر دودھ ڈالنے جاتا ہے، کیونکہ محمد شفیع ان کے کارخانے میں کام کرتا ہے، کیونکہ محمد جنید کے ساتھ ان کا لین دین ہے، کیونکہ عبد الرحمن اور وہ اسکول میں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ ایک آخری واقعہ سنا کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا جی مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ اس کی عمر بڑی نوخیز سی تھی، تو وہ بندے نے جب کلمہ پڑھا تو اس نے کہا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میری والدہ اور میرے والد جو ہیں وہ دونوں بھی کلمہ اسلام کے اندر داخل ہو۔ یہ مختصر سا واقعہ ہے، دل کی تختی پر لکھ کے لے جائیے گا آج اس کو آپ۔ تو ہم نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، دعا کرتے رہیں گے، آپ کوشش کرو، کیونکہ آپ ان کے نزدیک ہو، کوشش تو آپ کو ہی کرنی ہے۔ تو اس نے کوشش کی، 1-1.5 سال بعد ان کی والدہ دارِ اسلام میں داخل ہو گئی۔ پھر وہ آیا، اس نے کہا خوشخبری تو یہ ہے کہ والدہ تو آ گئی، والد سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو آخر ایک دن آیا 2 سال بعد، تو اس نے آ کے خوشخبری سنائی، کہنے لگا میرے والد تو ایمان لے آئے، لیکن بڑی حیرت انگیز طور پر، بڑے حیرت انگیز طور پر۔ تو اس سے پوچھا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کیا حیرت کی بات اس میں کیا ہے؟ تو کہنے لگا ایسا ہے کہ ایک رات میری امی نے اور میں نے میرے والد کو ڈرتے ڈرتے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پیارے نبی علیہ السلام کی امت میں آ جائیں، آپ دار اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو کہنے لگا میرے ابا نے بات سنی اور کوئی جواب نہیں دیا، ہمیں دونوں کو کہا کہ کمرے سے نکل جاؤ، اور اپنے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ اب ساری رات کہتا ہے کہ میں اور میری والدہ پریشان نہیں، کہتا صبح صبح میرے والد نے دروازہ کھولا اور مجھے کہا کہ مجھے غسل کراؤ اور لے چلو میں کلمہ پڑھوں گا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے اپنے والد سے اور میری والدہ نے بھی اپنے خامد سے پوچھا یہ والی بات رات کیوں نہیں کہہ دی، ساری رات ہم دکھ میں رہے، پریشانی میں رہے، فکر میں رہے۔ تو اس بندے نے جو جواب دیا بس وہ آپ کو سنانا۔ ان کے والد نے اسے یہ کہا، کہنے لگا بیٹا بات یہ ہے کہ اس شہر میں آنے سے پہلے جس گاؤں میں میں پیدا ہوا وہاں صرف ایک ہی مسلمانوں کا گھر تھا، وہ ہمارا پڑوسی تھا۔ کہتا ان کا بچہ اور میں، ہم دونوں اکٹھے اسکول میں پڑھتے تھے۔ کہتا رات جب تم نے مجھے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آ جاؤ، تو میں نے دروازہ اس لیے بند کر لیا کہ ساری رات میں نے پھر عبد الرحمن کا اور اپنا بچپن کھنگالا، پھر ہم دونوں کالج میں بھی اکٹھے گئے، ہم دونوں نے نوکری بھی اکٹھے کی، ریٹائرمنٹ بھی اکٹھی ہوئی۔ کہنے لگا سن میرے بیٹا، میں تیری تبلیغ کی وجہ سے دین میں نہیں آ رہا ہوں، میں نے 40 سال عبد الرحمن کے اور اپنے ٹٹولے ہیں، اگر وہ بے ایمان ہوتا تو میں آج کسی قیمت پر بھی تمہارے دین کے اندر داخل نہ۔ کہتا عبد الرحمن نے بچپن میں میرے سے دغا نہیں کیا، جوانی میں بے ایمانی نہیں کی، میرے ساتھ نوکری کی، کبھی مجھ سے کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ کہتا میں تو ساری رات اس کی زندگی کھنگالتا رہا، اگر وہ ایماندار نہ رہتا تم جتنا مرضی مجھے دین سمجھاتے، مجھے سمجھ آنے والی نہیں تھی، میں نے تمہاری بات نہیں مانی، اس کے عمل کو مانا جو محمد رسول اللہ کی زندگی میں چلتا رہا ہے۔ تو بس اس بات کو پلے باندھ لیجئے بھائی
مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں آپس میں، گھر میں، محلے میں، لینا دینا، لیکن غیر مسلم اقوام جو ہیں وہ آپ کے اختلافات کو نہیں جانتی، وہ آپ کی برادریوں کو نہیں جانتی، وہ آپ کے مسلک کو نہیں جانتی، وہ آپ کے رنگ کو نہیں جانتی. ان کو تو اتنا پتہ ہے یہ مسلمان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. اس لیے جن کا نام آپ سے جڑا ہوا ہے نا وہ بڑی ذات ہے. ایک اللہ والے تھے، میرے ابو جان رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، ایک اللہ والے تھے، وہ اپنی گدی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عام سا بندہ آیا، تھوڑا بدتمیز تھا، اس نے آ کے سلام کیا، کہنے لگا جی حضرت میں تو سید ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں. تو یہ فوراً اپنی گدی سے اٹھے، اس کا ہاتھ چوما، اس کو اپنی جگہ بٹھایا. تو جب وہ گدی پہ بیٹھ گیا تو گدی میں جلال اتنا تھا کہ 5 منٹ میں اٹھ کے کھڑا ہو کے معافی مانگنے لگا کہ اجی حضرت میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میں تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نہیں ہوں. تو اللہ والوں نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو چوما، فرمایا پتہ مجھے بھی تھا کہ تو ان کی اولاد میں سے نہیں ہے، لیکن تو نے نام کس کا لیا ہے، ذکر کس ہستی کا کیا ہے؟ نام تو میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا ہے. بس یہی سوچا کریں دن میں، درود پاک کی کثرت کریں، یہی سوچا کریں ہماری نسبت جڑی کس ذات کے ساتھ ہوئی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جڑ جانا، ان کے غلاموں میں شامل ہو جانا، کائنات میں اس سے بڑی دولت دوسری ہے ہی کوئی نہیں کہ ہم ان کے دین کے نوکر بن کے زندگی گزار دیں. دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.